اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ آپ نے ہمیں ایک مؤثر نصیحت فرمائی جس سے دل لرز گئے اور آنکھیں ڈبا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو رخصت ہونے والے شخص جیسی نصیحت کی ہے، لہٰذا آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور امیر یعنی سربراہ کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، گرچہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان قریب تم لوگ میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا اور دین میں نئی باتوں یعنی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ وضاحت: اس میں تقوی اختیار کرنے اور امیر کی اطاعت کرنے کے علاوہ سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین کی اتباع کی تاکید اور بدعات سے بچنے کی تلقین ہے۔ ساتھ ہی اس بات کی پیشگوئی بھی ہے کہ یہ امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی۔ ایسے موقع پر صحیح راہ یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے اور ان کے تعامل سے تجاوز نہ کیا جائے، کیونکہ اختلافات کی صورت میں حق کو پہچاننے کی کسوٹی اور معیار یہی دونوں چیزیں ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ، آواز بلند اور غصہ سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حملہ آور لشکر سے ڈرانے والے اس شخص کی طرح ہے جو کہہ رہا ہے کہ لشکر تمہارے اوپر صبح کو حملہ کرنے والا ہے، شام کو حملہ کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میں اور قیامت دونوں اس طرح قریب بھیجے گئے ہیں۔ اور سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت والی اور بیچ والی انگلی ملاتے پھر فرماتے، حمد و صلات کے بعد جان لو کہ سارے امور میں سے بہتر اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، اور راستوں میں سے سب سے بہتر محمد کا راستہ یعنی سنت ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی چیزیں یعنی بدعات ہیں، اور ہر بدعت یعنی نئی چیز گمراہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو مرنے والا مال و اسباب چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو قرض یا اہل و عیال چھوڑے تو قرض کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔